بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام وسیم عباسی ہے۔ آج میں آپ سے یوٹیوب پہ مخاطب ہوں۔ بڑی غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آج کا سچ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوا کروں گا، اور نہ صرف یہ آپ کے لیے ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ میں نے بڑا غور کے بعد یہ سوچا ہے کہ یہ جو یوٹیوب ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک پروگرام ہے، ایک نیوز ہے، یہ آج کے دن کے لیے ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ میرے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایک ڈیجیٹل ڈائری بھی ہے۔ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ان کے فور فادرز یعنی گرینڈ فور فادرز کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، سوچتے کیسے تھے، یہ سارا پیغام ان تک پہنچ جائے۔ یہ ایک ڈیجیٹل ڈائری بھی مینٹین ہوگی، آپ سے بات بھی ہوگی، خبریں بھی آپ کو دیں گے۔ آج جو پہلا پروگرام ہوگا اس میں آپ کو اپنے بارے میں تو بتاؤں گا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نواز شریف واقعی پاکستان آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور اس کے علاوہ ڈالر کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کا افغانستان پر کیا اثر پڑا ہے، وہاں پر ڈالر کی قیمت کیا ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سے یہ بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ ایک پیریوڈیکلی۔ اور میں اپنا کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اس وقت وی نیوز کے ساتھ ایڈیٹر نیوز آپریشنز کے طور پہ منسلک ہوں۔ اس کے علاوہ میرا گزشتہ کچھ سالوں سے میں تمام بڑے میڈیا اداروں کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، پاکستان کے بھی اور باہر سے بھی۔ میرا کیریئر جو شروع ہوا تھا نیشن سے شروع ہوا تھا۔ دی نیشن ایک انگلش نیوز پیپر ہے پاکستان کا، اس کے بعد میں نے جیو جوائن کیا تھا، اس کے بعد میں برونائی چلا گیا تھا، برونائی ٹائمز اخبار تھا، اس میں ایشیا ایڈیٹر تھا۔ اس کے بعد میں واپس آیا پاکستان اور میں دی نیوز انویسٹیگیشن سیل سے منسلک ہو گیا۔ اس دوران میں ہمفری فیلوشپ پہ امریکہ گیا، تو وہاں پہ میں یو ایس اے ٹوڈے کے ساتھ بھی کام کیا، اور پھر میں سعودی اردو نیوز کے ساتھ منسلک رہا ہوں، اور آج کل میں وی نیوز کے ساتھ ہوں۔ میری زندگی کا سفر بھی اسی طرح بڑا متنوع رہا ہے، اور ایک بڑا ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تو جتنا شکر کروں اللہ کا اتنا کم ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے خود یقین نہیں آتا کہ میں اس جگہ تک پہنچا ہوں۔ اٹس اے ڈریم کم ٹرو جس کو کہتے ہیں نا۔ میرا ہمبل اتنا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں جب 8 سال کا تھا تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اور مجھے ظاہر ہے میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے پالا، شبان عباسی ان کا نام ہے، اور قاری ادریس، وہ 2 بھائی تھے، انہوں نے مجھے پالا، اور خاص طور پہ شبان عباسی کا بڑا کردار تھا میری تعلیم میں، میری پڑھائی میں۔ 8 سال کا تھا تو میں والد صاحب فوت ہوا، پھر میں اسلام آباد آ گیا۔ میں ایک شاپ پہ اپنے بھائی کے ساتھ رہا ہوں، وہیں سے میں پڑھتا رہا ہوں، اور پڑھتے پڑھتے ظاہر ہے میں اسکول جاتا تھا، واپسی پہ شاپ پہ آتا تھا، پھر اسکول جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اسکول میں میری اچھی پوزیشنز آتی تھیں۔ میٹرک تک تو میں سیکنڈ فرسٹ ہی آتا رہا ہوں، جو میرے کلاس فیلوز دیکھ رہے ہوں گے وہ بتائیں گے آپ کو۔ ایف ایس سی میں جا کے مجھے اسٹرگل ہوا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میرے بھائی انفیکٹ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر میں انگلش آئی پوری، میں اردو میڈیم کا بندہ ہوں، جب انگلش میں سارے سبجیکٹس آئے تو میری ساری ڈیفینیشن سب کچھ اڑ گیا، اور بری طرح میں ناکام ہوا۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ بس میں مایوس ہی ہو گیا کہ میں شاید پڑھ بھی نہیں سکوں گا اور کچھ بھی نہیں بن سکوں گا، لیکن پھر بھی میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے، میں اتنی اسٹرگل کی ہے تو مجھے کچھ بننا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں جرنلزم کی طرف جاؤں، یا وکالت کی طرف جاؤں، یا ٹیچنگ کی طرف جاؤں، تو میں نے وہ سوچ سمجھ کر کہ میں سب سے بہتر میرے لیے پروفیشن ہوگا جس میں میں آنیسٹی کو، اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھتے ہوئے حلال رزق بھی کما سکوں گا اور کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر سکوں گا۔ تو پھر جرنلزم کی طرف میں آیا، اور میں نے ماسٹرز کیا۔ وہ بھی میرے بھائی کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے پورے اخراجات کو بیئر کیا۔ الحمدللہ میں نے ماسٹرز میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور اپنی کلاس میں وہیں پہ میں اس سے پہلے بڑا شائع سا ہوتا تھا اور پبلک اسپیکنگ سے بالکل ہی نابلد تھا۔ وہاں پہ میں پبلک اسپیکنگ بھی سیکھی، اور میں تھوڑا سا عرصہ وہاں پہ ڈبیٹ بھی کی کلاس میں، جو بھی اپنے آپ سے لڑ کے یعنی ان چیزوں کو اوور کم کیا، اس خوف کو پبلک اسپیکنگ کے وہ اوور کم کیا الحمدللہ۔ پھر واپس آیا، پھر نیشن، اور پھر چل سو چل کہاں میری وہ تھوڑی تنخواہ سے میں نے نیشن میں سفر کا آغاز کیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے دنیا کے 17-18 ممالک، یورپ، انگلینڈ، افریقہ، مڈل ایسٹ، جاپان، امریکہ، ہر جگہ دنیا میں اللہ نے دکھایا۔ بہت اچھی پوزیشنز پہ رہا ہوں، بہت اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انجوائے کروائی، اور آج میں آپ سے مخاطب ہوں، اور زندگی اس طرح گزری۔ میں جرنلزم میں منسلک رہا ہوں، کوشش رہتی ہے کہ میں سچ بتاؤں۔ مجھے یہ بڑی ایک افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اب فیک نیوز اتنی بڑی ایک تھریٹ بن چکی ہے سوسائٹی کے لیے کہ وہ سچ سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، سچ سے زیادہ مانی جاتی ہے، سچ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے یہ پروگرام بھی شروع کیا۔ میں اس کے علاوہ بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ میں فیکٹ چیک اپنی ویب سائٹ پہ بھی ہماری ہے، میں جہاں جاتا ہوں میں فیکٹ چیک کی بات کرتا ہوں کہ فیکٹ چیک ہونا چاہیے، اور اس پروگرام کا نام بھی فیکٹ چیک سے ہی انسپائر ہو کے رکھا گیا ہے کہ
آج کا سچ. اس پروگرام میں بطور ایڈیٹر میں روزانہ 20 خبروں سے آشنا ہوتا ہوں. ہمارے جو پورے ملک میں کرسپونڈنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں, ہمیں خبروں سے آگاہ کرتے ہیں, ان کے فیکٹس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں, اور ہماری ہمیشہ یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ فیکٹ چیک ڈبل چیک کریں, 2 سورسز سے کم از کم کنفرم کریں, اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں عوام تک وہ بات نہ پہنچائیں. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. میرا ٹویٹر آپ جانتے ہوں گے, کئی لوگ مجھے ٹویٹر سے, میں ٹویٹر پہ بھی یہ کوشش کرتا ہوں, غلطی کبھی کبھی ہو سکتی ہے انسان سے, لیکن انٹینشنلی میں جھوٹ نہیں بولتا, اور نہ آئندہ انشاءاللہ ٹویٹر پہ بولوں گا, نہ یوٹیوب پہ آپ کو جھوٹ نظر آئے گا. میں نہ دانستہ غلطی کی نہیں بات کرتا, لیکن دانستہ طور پہ مجھ سے انشاءاللہ یہ غلطی نہیں ہوگی. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر خبر کے مختلف زاویوں سے آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں اور بتا بھی دوں کہ خبر کیا ہے. ظاہر ہے یوٹیوب کی ایک الگ سے آڈینس ہے, میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کئی میرے دوست بھی ہیں جو تھم نیلز ہوتے ہیں, اور جو خبریں ہوتی ہیں ان کا حقائق سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. اتنی سنسنی ہوتی ہے, پتہ نہیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہیلی کاپٹر آ گیا, جہاز آ گئے, فائرنگ ہو گئی, بندے مر گئے, زندہ بندے مر گئے, مردہ بندے زندہ ہو گئے. یہ والی چیز میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو خبر بتاؤں گا, خبر کو صحیح انداز میں پیش کروں گا کہ اس خبر کا کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ ہے کیا آپ کو, تاکہ آسان الفاظ میں خبر آپ کو پہنچے. تو آج کے سچ کے نام سے یہ سیگمنٹ ہوگا, اور آج کا سچ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا. آج کے سچ کے سلسلے میں سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے وہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں, سابق پرائم منسٹر ہیں 3 دفعہ کے نواز شریف, انہوں نے واپسی کا اعلان کیا ہے, اور فائنلی ایک تاریخ دی ہے 21 اکتوبر. 21 اکتوبر کو ناظرین سیٹرڈے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہوگا, ویکینڈ کا دن ہوگا. فائنلی یہ تاریخ پی ایم ایل این کے آفیشیل اس سے بھی آئی ہے. اس سے پہلے جو تاریخ چل رہی تھی 15 اکتوبر کی, وہ ذرائع سے چل رہی تھی, تو ابھی یہ آفیشیل آئی ہے. لندن میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پارٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا تھا, اس کے بعد یہ اعلان ہوا. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم جو نواز شریف, ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا لندن میں کہ 15 اکتوبر کو یا اکتوبر میں یا اگلے مہینے وہ آئیں گے. اب جو ہے وہ ایک فائنل ڈیفینیٹ ڈیٹ دی گئی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق لاہور میں اس حوالے سے تیاریاں بھی ہیں. بہت سارے لوگ ڈاؤٹس کا اظہار کر رہے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے, یہ تاریخیں ہی ہیں, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تاریخ پہ تاریخ ہے, یہ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی ڈیفینیٹ بات ہوگی. میرا تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان. ان کے آئے بغیر ان کی پارٹی کا کوئی گزارا نہیں ہے پاکستان میں. ان کی پارٹی کا واحد آسرا جو ہے وہ نواز شریف کی لیگیسی ہے, ان کی فارمر پرفارمنس ہے, اور اسی کی بنیاد پر ان کو واپس آنا پڑے گا, ان کی پارٹی کے لیے آنا پڑے گا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے آنا پڑے گا. 21 اکتوبر ہم نے تاریخ دی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لندن میں کئی لوگ جا چکے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. خواجہ آصف لندن میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی اور فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف وہاں پہ موجود ہیں. حمزہ شہباز کل گئے ہیں, اور حمزہ شہباز جو کل گئے ہیں وہ ایک ٹاسک کے ساتھ گئے ہیں کہ وہ فائنلائز کریں اسٹریٹجی کو کہ نواز شریف صاحب واپس کیسے آئیں گے, استقبال کیسے ہوگا. اس سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے گزشتہ ماہ, جس میں نواز شریف کے لیے پورے ڈویژنز کو, پارٹی کے پورے ڈویژنز کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ تیاری کریں جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو تیاریوں کے سلسلے میں میرے ذرائع کے مطابق تمام ڈویژنز میں کہا بھی گیا ہے, ہر پارٹی لیڈر کو کہا جا رہا ہے, ہر ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ کو, جو اگلے الیکشن ہے اس میں جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند حضرات ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ بندے لے کے آئیں, اور بندوں کے فون نمبر بھی دیں, بندوں کی لسٹیں بھی دیں, بندوں کے نام بھی دیں, اور آئی ڈی کارڈ بھی دیں, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بندے اصلی بندے ہیں. تو تیاری تو سیریس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیں گے. اس کے لیے پارٹی کی سطح پہ ہلچل ہو رہی ہے, لاہور میں سیکریٹریٹ میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. تمام جو راستے جا رہے ہیں نون لیگ کے, وہ نواز شریف کی واپسی کے لیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو عام خیال ہے اس کے برعکس نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اس وقت. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نواز شریف نہیں آئیں گے کہ یار الیکشن کا تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے, ان کی پارٹی کو تیاری ہی نہیں کر رہی. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف آئیں گے تو جیل جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے العزیزیہ ریفرنس بھی ہے, اور دوسرا بھی ریفرنس فلیگ شپ ریفرنس بھی ہے, ان کے خلاف ان میں سزائیں بھی ہوئی ہیں, کچھ میں معطلی بھی ہوئی ہے. تو وہ ایک عدالتی مفرور بھی ہیں, کیونکہ ظاہر ضمانت پہ گئے تھے, ایک علاج کے لیے گئے تھے وہ, اور 2019 کو باقاعدہ عدالت کی پرمیشن سے علاج کے لیے لندن گئے تھے, اس کے بعد سے واپس نہیں آئے. تو وہ ایک عدالتی مفرور بھی ہیں, وہ آتا ان کو گرفتار بھی کر لیا جا سکتا ہے. تو بھائی اس سے پہلے اسحاق ڈار بھی عدالتی مفرور ہی تھے, جو کہ فارمر فائنانس منسٹر کے طور پر سیدھے پاکستان میں لینڈ کیے, خصوصی طیارے میں آئے اور فائنانس منسٹر کی کرسی سنبھالی, آپ کے سامنے ہے انہوں نے وہ کیا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں,
اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس مسئلے کے حل بھی نکل آئیں گے, اور اگر 1-2 دن کے لیے گرفتار ہونا پڑا یا نظر بند ہونا پڑا تو وہ بھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ان کی گرفتاری ہوگی. راہداری ضمانت ان کو مل سکتی ہے, اسپیشل درخواست دے دی جائے گی. لیگل اسٹریٹجی ان کی ٹیم نے پہلے ہی تیار کر لی ہے کہ وہ کیا کریں گے. پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اسلام آباد سے آئیں گے, اور یہ پارٹی کے کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ اسلام آباد سے آئیں اور لاہور تک جی ٹی روڈ پہ ایک جو ہے نا, جیسے ووٹ کو عزت دو کا مجھے کیوں نکالا کا انہوں نے ایک پورا جلسہ کیا تھا اور ریلی نکالی تھی, ایک شو کیا تھا پاور کا, وہ شاید وہ دوبارہ کریں. لیکن پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور چونکہ زیادہ نون لیگ کا گڑھ ہے اور وہاں پر زیادہ یہ امکانات ہیں کہ ایک بڑا کراؤڈ جمع ہو سکتا ہے. 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا پارٹی کو, اور پارٹی کی امید ہے, میرے خیال میں تو یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. ویسے اگر اکتوبر میں ذرا موسم تھوڑا سا بہتر بھی ہو چکا ہوگا, اور لیکن یہ مہنگائی کا بھی دور ہے, ظاہر ہے بجلی کے بلوں سے بھی لوگ تنگ ہیں. اگر اتنے میں 10 لاکھ تو کیا 1 لاکھ بھی لوگ آ جاتے ہیں تو بڑی بات ہوگی یہ نواز شریف صاحب کے لیے. لیکن ناظرین, مجھے یاد ہے کہ 2008 میں بھی نواز شریف آئے تھے. نواز شریف اگر کوئی مانے یا نہ مانے, پاکستانی سیاست کی ایک حقیقت ہے. گو کہ اب حالات ان کے بھائی کی حکومت کی وجہ سے تھوڑے خراب ہو چکے ہیں, لیکن ان کی لیگیسی ضرور ہے. موٹر ویز ہیں, بجلی کے منصوبے ہیں, باقی ترقیاتی منصوبے ہیں, تو وہ ان کی لیگیسی کو یوز کریں گے. اور ایک نواز شریف صاحب کا عوام کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے, جیسے کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا بھی ہے, اور نواز شریف صاحب کا بھی ہے, بلاول بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی تھا, اور بلاول کا بھی کسی حد تک سندھ میں ہے. تو یہ ایک کنیکشن بھی ہے نواز شریف صاحب کا. تو میرے خیال میں نواز شریف کے آنے سے پارٹی کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس پہ اثرات ہو سکتے ہیں. وہ کہ اس وقت بہت فیوریبل نہیں ہے عوام ان کے حق میں, لیکن ایک فیکٹر ہے, اور کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اگر آتے ہیں بڑا استقبال ہوتا ہے, ایک ویو چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ایک پارٹی کی پاپولر سپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور پاپولر سپورٹ طاقتور حلقوں کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت طاقتور حلقوں کو بھی ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کو عوامی حمایت بھی کسی حد تک حاصل ہو, تاکہ وہ مخالف ہوا کو کاؤنٹر کر سکیں. تو نواز شریف کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. یہ تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ میرا تجزیہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ سیریس ہیں اور یہ تاریخ سیریسلی ڈیلیبریٹ کر کے دی گئی ہے. دوسری خبر میں آپ کو بتاؤں کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ڈالر کے حوالے سے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ناظرین, 330 سے اوپر ڈالر کی قیمت چلی گئی تھی, 350 اور 400 کی باتیں کی جا رہی تھیں. پھر آرمی چیف ایکشن میں آئے, اور آرمی چیف نے بزنس مینوں سے ملاقاتیں کی اور بڑے کریک ڈاؤن کا اندیا دیا, اور ان کے اندیے کے بعد کریک ڈاؤن ہوا بھی. ظاہر ہے انہوں نے کور کمانڈرز کو بھی ہدایت کی, باقی ادارے بھی حرکت میں آئے, نگراں حکومت بھی ایک دم اسپرنگ انٹو ایکشن جو ہوتا ہے نا وہ کیا. اور آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں قیمت 399 روپے تک پہنچ گئی ہے. اس سے بھی کم قیمت بعض جگہوں پہ سیل ہو رہا ہے, اور انٹر بینک میں بھی فرق 1-2 روپے کا رہ گیا ہے. یہی چیز آئی ایم ایف بھی چاہتی تھی, لیکن قیمتیں اتنی کم آئی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ کمپنی کی طرف جا رہی ہیں. ملک بوستان جو کہ ایکسچینج کمپنیز کے ایسوسیشن کے سربراہ ہیں, ان کا تو کہنا ہے کہ 250 تک ڈالر جائے گا. یہ تو بہرحال ایک دعویٰ ہے جس کا دیکھا جائے گا کہ کس حد تک یہ پورا ہوتا ہے, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے. لیکن جو دلچسپ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤن جو شروع ہوا تو افغانستان میں ڈالر کی اسمگلنگ رک گئی, اور پاکستان سے بڑی تعداد میں ڈالر افغانستان جا رہے تھے. اور حیرت انگیز طور پر افغانستان میں ڈالر کی قیمت افغانی کرنسی کے مقابلے میں بڑی سٹرونگ تھی. پاکستان میں 300 350 ہو رہا ہے, اور افغانستان میں ناظرین 70 روپے 70 افغانی روپے کے مقابلے میں ایک ڈالر آپ کو مل جاتا تھا. تو حیرت کی بات ہے کہ ایک وان ٹو ون کنٹری ہے جہاں پہ اکانومی بھی بہترین نہیں ہے, ان کے اثاثے بھی منجمد ہیں امریکہ میں $10 بلین کے, تو پھر کیسے ادھر ڈالر سٹیبل ہے؟ تو اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر بہت بڑے مقدار میں جا رہے تھے. اب جب کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, سخت میجرز لیے گئے ہیں اسمگلنگ کے خلاف, تو ڈالر کی قیمت افغانستان میں چڑھنا شروع ہو گئی ہے. اس وقت افغانستان میں ڈالر کی قیمت 70 روپے سے 79 روپے تک چلی گئی ہے, یعنی کہ 70 سے 79 روپیز تک چلی گئی ہے. تو 9 روپے کا اضافہ جو ہے وہ گزشتہ 7 دنوں میں ہوا ہے. تو افغانستان میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. جو افغانستان کی امارت اسلامی ہے وہاں پر یہ بیانات بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی پہ پابندی لگائی جائے, اور 2-3 ماہ میں پاکستانی کرنسی کو ختم کیا جائے. وہاں پہ اس کے لین دین کو افغانستان کے اندر ظاہر ہے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے پاکستان نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے. آپ اور بیان یہ بھی ہے, وضاحت بھی آئی ہے افغان گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی پاکستانی کرنسی کا جو ہم پابندی لگا رہے ہیں لین دین کو اپنے ملک میں, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہماری ہاسٹیلٹی ہے, ہم تو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر رہے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں, ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے دیں. ہمیں کم از کم ڈالر کی قیمت کم آنا, نہ صرف یہ کہ ڈالر کا کام کرنے والے فورن ایکسچینج
لے کے باہر جانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں، کیونکہ ڈالر جو ہے پاکستان نہ چاہتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جڑ گیا۔ اب پاکستان میں تیل کی پرائس ڈالر متعین کرتا ہے، پاکستان ایک امپورٹ بیس اکانومی ہے، پاکستان میں جو چیز باہر سے آتی ہے وہ ڈالر میں آتی ہے، تو ظاہر ہے وہ را مٹیریل دوائیوں کا بھی باہر سے آتا ہے، تو ڈالر کی اگر قیمت کم ہوگی تو را مٹیریل بھی سستا آئے گا، قیمتیں یہاں پہ جو دوائیاں بنے گی وہ بھی سستی بنے گی۔ اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کے غریب عوام کا یہ حق ہے کہ ڈالر کی قیمت سٹیبلائز کی جائے اور کم کی جائے۔ میں اس بات کا سختی سے قائل ہوں کہ ہمیں یہ پورا حق ہے، IMF چاہے وہ یہ نہیں مانتا لیکن یہ ہمیں حق ہے کہ ڈالر کی قیمت کو ہم کم کریں، ہم اپنے ملک میں اکانومی کو اپنے غریب لوگوں کو ریلیف دیں اور سٹیبلائز کریں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اس کریک ڈاؤن کے اثرات ٹرکل ڈاؤن کریں گے، عام لوگوں تک پہنچیں گے، وہ بھی ریلیف کا سانس لیں گے، سکھ کا سانس لیں گے۔ تو آج کی یہ 2 خبریں تھی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مجھے فالو کریں گے، فیڈ بیک کا بھی منتظر رہوں گا، جو آپ کہیں گے میں فالو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک وعدہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو جانتے بوجھتے آپ کو یہاں پر جھوٹ نہیں ملے گا، ہمیشہ سچ ملے گا۔ آج کا سچ میں نے آپ کو بتا دیا، اگلے دن کے سچ کے ساتھ میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا، تب تک کے لیے وسیم عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔